أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا إله إلا هو الملك الحق المبين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وشفيع المذنبين وأنيس الغريبين ورحمة للعالمين وعلى آله المنتجبين المنتخبين المكرمين وهداة المهديين المقربين المعصومين المطهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الأولين والآخرين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب بلند ترین صلوات. میرے واجب احترام سامعین عزیز وقار حاملان عقل و بصیرت شیعیان حیدر کردار پیروکاران مکتب ولایت الدین کو سرچشمہ فیض قرار دیا ہے. مختصر سی سماعت کے لیے توجہات کا طالب ہوں. مجھے حکم ہوا ہے جس شہنشاہ معظم کے فضائل بیان کرنے کا میں کوشش کروں گا میری زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ اسی شہنشاہ معظم کی تحلیل پہ پڑے ہوئے ذرے کو کعبے کے مودت سمجھ کر اس کا طواف کروں. مولا سلامت رکھے. اس شہنشاہ معظم کے فضائل کیسے بیان کروں کہ جو آج بھی زمانے میں حجت الہیہ کی حیثیت سے موجود ہے. سلامت رہے جو حجت الہیہ کی حیثیت سے موجود ہے. اس ہستی کی تعریف و توصیف کیسے بیان کروں کہ جس کی شجاعت علی جیسی ہے, جس کا حسن حسن جیسا ہے, جس کی کریمی حسین جیسی ہے, جس کی کریمی حسین جیسی ہے, جس کی عبادت سید الصالحین جیسی ہے, جس کا علم باقر العلوم جیسا ہے, جس کا صدق جعفر صادق جیسا ہے, جس کا غضب کاظم الغیظ جیسا ہے, جس کی عطا رضا جیسی ہے, جس کا تقوی تقی جیسا ہے, جس کی نقاوت نقی جیسی ہے, اور جس کی ہیبت حسن العسکری جیسی ہے. اس نامہ کلام میں جس آیت مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا, پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب کہ وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. امامت کے چھٹے تاجدار سے سوال ہوا مولا اس آیت میں غیب سے کیا مراد ہے؟ میرے مولا نے اپنے مبارک لبوں کو جنبش دیتے ہوئے ارشاد فرمایا من عقد بقیام القائم انہ الحق کہ وہ لوگ جو قائم امام مہدی علیہ السلام قیام اور ظہور کی حقانیت پر ایمان رکھتے ہو اور اس کا اقرار کرتے ہو. قرآن مجید کا جملہ ہے اولئک هم المفلحون, وہی لوگ فلاح پائیں گے. ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمارا امام زندہ ہے اور ہم اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور وہ غیب میں موجود ہے. دنیا ہم سے سوال کرتی ہے اگر آپ کا امام غیب میں ہے تو زندہ ہے, ہم سے سوال کرتی ہے. قرآن سے جواب دیتے ہیں. قرآن کا آخری سورہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس, پروردگار مالک مجھے اس کے شر سے بچا لے جو چھپ کے وار کرتا ہے. من شر الوسواس الخناس, ارے تیرے شیطان پہ تو پکا عقیدہ ہے کہ وہ چھپ کے گناہ کروا سکتا ہے, مگر امام پہ تیرا عقیدہ نہیں, وہ غیب میں رہ کے ہدایت کر سکتا ہے. تجھے فقط شیطان ملا ہے. میں فقرہ بدل کے کہوں
تیری بد نصیبی ہے تو جہاں بھی جاؤ گے یا تو تجھے شیطان ملے گا یا شیطان نما لوگ ملیں گے. اگر الہی کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ گمراہ کرنے والے کو تو زندہ رکھے مگر ہدایت کرنے والے کو زندہ نہ رکھے. بلند ترین صلوات. دنیا ہم سے سوال کرتی ہے کہ آپ کا امام زندہ ہے, آپ کا امام زندہ ہے اور غیب میں ہے تو ہدایت کیسے کرتا ہے؟ توجہ آپ لوگوں کی. غیب میں ہے تو ہدایت کیسے کرتا ہے؟ قرآن سے جواب دیتے ہیں واللہ یہدی من یشاء, کہ وہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. توجہ جدو کیوں اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. کیا اللہ نظر آتا ہے ہدایت دینے کے لیے؟ تو جواب یہی ملے گا نا کہ اللہ تو نظر نہیں آتا. اللہ تو نظر نہیں آتا تو بس فیصلہ ہو گیا ہدایت دینے کے لیے وجود ضروری ہے, ظہور ضروری نہیں. مولا سلامت رکھے, مولا آباد رکھے. بس فیصلہ ہوا, معلوم ہوا ہدایت کرنے کے لیے وجود ضروری ہے, ظہور ضروری. بہترین صلوات. اب اپنا عقیدہ سن لینا. 15 شعبان المعظم کو وہ ہستی جہان ہستی میں تشریف لائی جس کے وجود کے صدقے میں 2 جہاں باقی ہے, لیل و نہار کی آمد و رفت باقی ہے, آفتاب مہتاب کی ذوفشانی باقی ہے, آفتاب مہتاب کی ذوفشانی باقی ہے. فکرہ بدل کے کہوں بلبل کی دلربا بولی اسی کا صدقہ, پھولوں میں خوشبو اسی کا صدقہ, سلسلہ شب و روز اسی کا صدقہ, ہواؤں کی نقل و حرکت اسی کا صدقہ, موسموں کا تغیر و تبدل اسی کا صدقہ, موسموں کا تغیر و تبدل اسی کا صدقہ, موسموں کا تغیر و تبدل اسی کا صدقہ, دریاؤں میں روانی اسی کا صدقہ, ندیوں میں ترنم اسی کا صدقہ, سمندروں میں تلاطم اسی کا صدقہ, چاند کی چاندنی اسی کا صدقہ, ستاروں کی تابانی اسی کا صدقہ, طلوع سحر کی کیف سمانی اسی کا صدقہ, نسیم صبح کے خرامہ اسی کا صدقہ, شبنم کی لطافت اسی کا صدقہ, شبنم کی لطافت اسی کا صدقہ, شبنم کی لطافت اسی کا صدقہ, مغرب کا نفیس جالا اسی کا صدقہ, فضا کا سناٹا اسی کا صدقہ, آبشاروں کا بہاؤ اسی کا صدقہ, شاہوں کا جھکاؤ اسی کا صدقہ. اب میں نتیجہ دینے لگا ہوں. امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا لولا حجت لساقت الارض باہلہا, اگر حجت نہ ہوتی تو یہ زمین اہل زمین سمیت ہلاک ہو جاتی, برباد ہو جاتی. مگر زمین آج بھی آباد ہے, مگر زمین آج بھی آباد ہے. تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ زمین کیوں آباد ہے, کس لیے آباد ہے. میں بس میرا آخری جملہ آپ کی سماعتوں کو حوالے کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا. اگر اس جملے پہ آپ نہ بولے تو آل محمد کے درس خطابت کی بھیک مانگنا بھی بے فائدہ ہو جائے گا. زمین آج بھی آباد ہے. کیوں آباد ہے, کس لیے آباد ہے, سن لینا. جب تک یہ فانی جہاں باقی ہے, جب تک یہ فانی جہاں باقی ہے, جب تک یہ فانی